بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 53 تک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ان آیات کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، جن آیات کی تفسیر آپ حضرات نے گزشتہ ہفتہ یہاں پر بفضلہ تعالی سماعت فرمایا تھا۔ بیعی طور پر کہ سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے توحید، رسالت اور آخرت، اسی طرح ان پر ہونے والے اعتراضات، سوالات تفصیل سے ذکر فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں سے کیا جانے والا ایک عام سوال، جو ہمارے نبی کے زمانے میں قرآن کے اترنے کے دور میں ہمارے نبی سے بھی اور مسلمانوں سے بھی بہت ہی کثرت کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ سوال مکہ کے لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ چلو اگر ہم ایمان نہ لائیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو آخر وہ عذاب کب آئے گا؟ ہم نے تو آپ کی بات نہیں مانی، کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو رسول نہیں مانا، اللہ کو ایک نہیں جانا، کئی سال گزر گئے لیکن آج تک وہ عذاب نہیں آیا جس عذاب کی دھمکی آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان تلاوت کردہ آیتوں میں 2 جواب نازل فرمائے۔ پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ ان سے پہلی بات تو یہ کہہ دو، عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے، میری ذمہ داری دعوت کی ہے، رسالت کی ہے، نبوت کی ہے، اس ذمہ داری کو میں نے نبھا دیا۔ اب جہاں تک بات عذاب کی ہے وہ رسول اور نبی کے قبضے میں، اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے قبضے میں، اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ مجرم بندے کو، کافر بندے کو یا گنہگار بندے کو جب چاہتے ہیں اپنی مرضی و مشیت سے عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا اور یہ مانگنا کہ عذاب لاؤ، میرے ہاتھ میں عذاب ہے ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے مجھے عذاب کا۔ اور دوسرا جواب ان کو یہ دیا گیا کہ تم یہ جو پوچھ رہے ہو کہ عذاب کب آئے گا اگر ہم ایمان نہ لائیں، تو ہر مجرم قوم کی تباہی، بربادی اور عذاب کا اللہ کے یہاں ایک وقت اور ٹائم مقرر ہے، عذاب کا وقت طے ہے، تو طے شدہ وقت پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ جب وقت آ جائے گا تو اس وقت ایک آن ادھر ہوگا نہ ادھر ہو۔ جیسے موت کا ٹائم مقرر ہے، کسی نے یہ سوال کیا موت ابھی آ جائے میں دیکھتا ہوں، پھر موت نہیں آئی تو یہ کہے کہ میں موت کو نہیں مانتا، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ بھائی موت کا وقت مقرر ہے، تمہارے چیلنج کرنے پر موت نہیں آئے گی ابھی، جب آئے گی تو تمہارے چیخنے، چلانے، فریاد کرنے پر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ 2 جوابات
ان آیتوں میں دیے گئے۔ کس سوال پر؟ سوال ان کا یہ تھا کہ جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں ایمان نہ لانے پر، وہ عذاب کب آئے گا، یہ سوال۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، آئیے قرآن مجید کی زبانی ان کا سوال اور اللہ تعالیٰ کے جوابات سماعت فرمائے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ عذاب کا وعدہ ایمان نہ لانے پر۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ یہ مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہتے تھے۔ جواب میں پہلا جواب، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، میں اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا ہوں ذرہ نقصان کا، ولا نفع اور نفع کا، یعنی عذاب تو بہت دور کی بات ہے، میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ مجھے فائدہ ہوگا بھی تو اللہ کی مرضی سے، نقصان ہوگا بھی تو وہ اللہ کی مرضی سے، میں اپنی ذات میں کچھ فائدہ اور نقصان نہیں رکھتا، تو تم پر عذاب کہاں سے لا سکتا ہوں؟ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ میرے ساتھ نفع چاہیں گے تو نفع ہوگا، نقصان چاہیں گے تو نقصان ہوگا۔ توحید ایمان قرآن میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے، اور نبی کی زبانی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ ہی کے قبضے میں اور اختیار میں۔ اب آئیے دوسرا جواب، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے اجل، وقت مقرر ہے، یعنی جو قوم بھی نافرمانی کرے گی اس پر عذاب آئے گا، اللہ نے اس کے لیے وقت لکھ دیا ہے۔ دنیا میں اللہ نے لکھ دیا تو دنیا میں آئے گا، اور دنیا میں اللہ نے نہیں لکھا تو آخرت میں آئے گا۔ جیسے آج کل مسلمان بھی سوچتے ہیں مسلمانوں کو اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنا پریشان کیا جا رہا ہے، تو اب تک ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اس کا جواب اس میں بھی آ گیا کہ ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے، صرف ہماری آرزوؤں، تمناؤں اور خواہشوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ آزمائش اور امتحان ہر دو کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی، بلکہ ماننے والوں کے لیے تو زیادہ امتحان ہوتا ہے نہ ماننے والوں کے مقابلے میں۔ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے وقت طے ہے۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت مقرر آ پہنچے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو وہ ایک منٹ نہ پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے۔ قُلْ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ارأیتم، بھلا تم دیکھو تو صحیح، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے رات و رات یا دن میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم لوگ پھر کس چیز کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں؟ عذاب آئے گا، رات و رات بھی آ سکتا ہے، دن میں بھی آ سکتا ہے، بتا کے نہیں آئے گا، لیکن جب رات و رات آئے گا تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اس عذاب کے بارے میں تم جلدی کیوں کر رہے ہو؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به،
کیا اس وقت جب عذاب واقع ہوگا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ یوں بیان فرما رہے ہیں کہ جب عذاب آئے گا اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ تو عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا ناقابل اعتبار ہے۔ حدیث میں ہے نا، التوبۃ ما لم یغرغر، توبہ اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک غرغرے کی کیفیت نہ پیدا ہو۔ جب مرنے والے پر جانکنی طاری ہو جاتی ہے اور غرغرے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، عالم بالا کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، موت کے فرشتے اسے نظر آنے لگتے ہیں، اس وقت اگر وہ کلمہ پڑھے تو بھی ناقابل قبول اور توبہ کرے بھی تو ناقابل قبول۔ اس وقت اس سے کیا کہا جائے گا؟ قرآن نے اسے آگے بیان فرمایا، الآن، اب کلمہ پڑھتے ہو، اب توبہ کر رہے ہو؟ نہیں، موت کے بعد تو سب مسلمان ہو جائیں گے، ایک بھی کافر نہیں رہے گا۔ پھر اگر موت کے بعد آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کوئی ایمان لائے، پھر ان کا ایمان قبول کر لیا جائے، تو پھر انصاف کہاں سے ہوگا؟ اور ایمان نام ہے بن دیکھے ماننے کا، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، قبر کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو، میدان حشر کو، قیامت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ماننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ دیکھنے کے بعد تو ساری دنیا مانے گی، اس وقت ایمان ناقابل قبول ہو۔ اگلی آیتوں میں آئے گا، فرعون بھی جس وقت غرق ہو رہا تھا اس نے بھی نعرہ لگایا تھا ایمان کا، تو اس سے بھی تو یہی کہا گیا تھا، اب نہیں۔ تو مرتے وقت فرعون جیسے ظالم جابر لوگ بھی ایمان لا لیتے ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا حال؟ فرمایا کہ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، اب حالانکہ یہ تو وہی چیز ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، اب دائمی عذاب کا مزہ چکو، چھوڑا نہیں جائے گا، ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ یوں کہا جائے گا، یہی ہے میاں جس کا تم مذاق اڑاتے تھے، جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے تم مسلمانوں کا ٹھٹا کیا کرتے تھے، اب دائمی عذاب کا مزہ چکو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ تمہیں سزا نہیں دی جا رہی ہے مگر تمہارے کرتوتوں کی، جو تم نے کیا، کفر، فسق، نافرمانی، اسی کی سزا دی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے تم پر ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا عذاب واقعی حق ہے؟ مکہ کے لوگ پلٹ پلٹ کر سوال کرتے تھے، واقعی عذاب آئے گا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ای وربی، میرے رب کی، پروردگار کی قسم ہے، انہو لحق، واقعی عذاب آئی۔ اس کو مذاق مت سمجھو، اس کو لائٹ مت لو، نظر انداز مت کرو، یہ واقعی عذاب آنے والا ہے نافرمانوں کے لیے۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو آدمی یا تو طاقتور ہے تو خود مقابلہ کرتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے تو سامنے والے کو مجبور کر دیتا ہے، دنیا میں چلتا ہے ایسا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اور اللہ کے عذاب کو ایسا مت سمجھو۔ آگے ایک جملہ فرما کر آیت ختم ہو گئی، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے، نہ طاقت سے، نہ دولت سے،
نہ اپنے بیک گراؤنڈ سے، نہ اپنے عہدوں سے، نہ اپنی عیاری مکاری اور چالاکی سے اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے تم۔ آنکھیں بند ہو جانے سے پہلے آنکھیں کھول لو، اسی میں تمہارے لیے نجات اور کامیابی ہے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 48 سے 53 تک کی آیات تھی، جن میں ہمارے لیے بہت سارے پیغام ہیں اور درس ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا نافرمانوں کے لیے، اس کا وقت طے ہے اور وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا کسی مجرم کا یہ سوچنا کہ دنیا میں عذاب نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے عذاب سے چھٹکارا، یہ اس کی غلط فہمی۔ بہرحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم میں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے، ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔